محلے کا ایک آوارہ لڑکا جس کا نام حسنین علی تھا، میں جب بھی اپنے کالج جاتی تو وہ گلی میں کھڑا مجھے گھورتا اور تعجب بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہتا۔ میں نے 2 مرتبہ اپنی امی کو بھی بتایا تھا، لیکن امی نے کہا کہ بیٹا تم ٹینشن نہ لو، میں اس کے والدین سے بات کروں گی۔ ایک دن تو اس نے حد ہی پار کر دی، میں گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، میں کالج جا رہی تھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کونے میں مجھے کہنے لگا کہ تم میری بات سن کر ہی جانا۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں پھر بھی ہمت کی اور اس سے کہا کہ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ پہلے میری بات سنو گی تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تمہیں ہر روز دیکھتا ہوں، یہ مجھے بھی نہیں مناسب لگتا، لیکن میں تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا۔ تم پلیز اپنے والدین سے بات کرو۔ اور ہمارے ہاں رشتے کے بارے میں اس کی بات سن رہی تھی اور مجھے حیرانی بھی ہو رہی تھی کہ جس سے میں پاگل سمجھ رہی تھی وہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے حوصلہ دیا کہ تم ٹینشن نہ لو، اور اس بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آنا بھی شروع ہو گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو، مجھے کالج سے لیٹ ہو رہی ہے اور مجھے اپنا نمبر دے دو، میں تم سے کال پہ بات کروں گی۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا اور میرا ہاتھ چھوڑا تو میں چلی گئی۔ میں جب رکشے میں بیٹھی کالج جانے کے لیے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہو گیا ہے میرے ساتھ، کہ جیسے میں پاگل سمجھ رہی تھی وہ تو ایک مجنون نکلا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس کے میرے بارے میں خیالات اور ارادے کس طرح کے ہیں۔ خیر میں اپنے کالج چلی گئی اور جب رات کو واپس آئی تو میں سوچ رہی تھی کہ اسے کال کروں یا نہیں۔ اسی کشمکش میں نے اسے کال کی اور اسے بتا دیا کہ میں ارم بات کر رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری آواز سے ہی پتہ چل گیا تھا، اور سناؤ پھر کیا سوچا تم نے؟ میں نے کہا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، مجھے تھوڑا ٹائم دے دو، میں تمہیں اچھے سے سوچ کر بتا دوں گی۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لیکن جلدی بتا دینا۔ پھر اسی طرح آہستہ آہستہ ہماری گفتگو آگے بڑھتی گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے اپنی امی سے اس کے بارے میں بات کی۔ امی نے کہا کہ پہلے تو تم اس کی شکایتیں لگا رہی تھی، اب کہہ رہی ہو کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، دیکھنا کہیں وہ تمہیں دھوکہ ہی نہ دے دے۔ امی نے تو مجھے سمجھایا، لیکن بات اس وقت میری سمجھ میں نہ آئی کیونکہ میں بھی فل جوان تھی اور ابھی نادان بھی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مل لو۔ اس نے مجھے ایک جگہ پر بلوایا اور میں رات 5 بجے اس کے پاس چلی گئی تھی۔ جب میں ادھر پہنچی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ اس کے پاس پہلے سے ہی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کتنے دھوکے باز ہو، یہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ کہ اس نے کہا کہ تم نہیں جانتی یہ کون ہو، آؤ بیٹھو، میں تمہیں ساری بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، بس مجھے ادھر سے چلنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، بیٹھو تو صحیح، میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے چائے پلائی اور اس کے پاس وہ جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے۔ وہ مجھے بتائے جا رہا تھا، لیکن مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب مجھے نیند آ گئی تھی۔ لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں کمرے پر تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی کہ میں ادھر کیسے پہنچ گئی۔ میں نے امی نے مجھے بتایا کہ بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ ہو جانا ہے، اسی لیے جب تم گھر سے نکلی تو میں بھی فوراً تمہارے پیچھے چلی گئی تھی۔ شکر کرو کہ میں ٹائم پر پہنچ گئی، ورنہ تمہارے ساتھ جو ہونا تھا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جب امی نے مجھے سارا واقعہ سنایا تو میری تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ شکر کیا خدا کا کہ اگر میری امی ٹائم پر نہ پہنچ